ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، پاکستان کے اہم ترین قومی اثاثے جو پاکستان کا کئی عرصے تک پرائیڈ رہے، اب وہ آپ کے فروخت کیے جا رہے ہیں. اچھا، یہاں دو تین سوال ضرور آتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے، جو پاکستان کے ایک عرصے تک بہت بڑی پرائیڈ رہی، دنیا کے بڑے بڑے آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں، جو ایئر انسٹیٹیوشنس ہے، اس کے فاؤنڈر ہیں پی آئی اے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پی آئی اے آج اس نہج پہ پہنچ گئی جہاں اسے اس کی نجکاری کرنی پڑی. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو نجکاری ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ریکور کیا جا سکتا تھا اور اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، یہ بہت اوپر جا سکتی تھی دوبارہ. میرا سوال ہمیشہ یہ رہتا ہے ان لوگوں سے کہ پی آئی اے ایک زمانہ تھا، ہم شاید نور خان صاحب کا زمانہ تھا یا اس کے بعد کا بھی زمانہ تھا، جس طرح کہا جاتا ہے کہ پوری اہم ترین دنیا کی ایئر لائنز، جس میں ایمریٹس بھی ہیں اور بھی دوسری ایئر لائنز ہیں، جن کو پی آئی اے نے اسکرو کیا اور کھڑا کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجوہات تھی کہ وہ پی آئی اے جو دنیا میں نمبر 1 پوزیشنز پہ تھی، وہ اس حد تک گئی ہے کہ اس کو آج نجکاری کرنی پڑی. یہ تو دوسرا سوال ہے کہ اس پی آئی اے کو ابھی بھی ریکور کیا جا سکتا تھا، جو کہ نہیں کیا گیا. تو کیا یہ نااہلیت ہے یا کیا وجوہات ہے؟ اور بہت ساری وجوہات بھی سامنے آ رہی ہیں. ابھی جو نجکاری ہوئی ہے اس کے اوپر ایک رائے ہے حکومت کی کہ یہ بہت اچھی نجکاری ہے، بڑی بہترین نجکاری ہے، حکومت تالیاں بجا رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے کہ آخر ہم نے پی آئی اے کو سیل کر دیا. لیکن بہت اہم ترین ناقدین، بہت سارے جو پی آئی اے سے بھی منسلک ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی نجکاری ہے، یہ نجکاری انتہائی غلط کی گئی ہے، اور جس طرح یہ نجکاری کی گئی ہے اس قومی ادارے کو آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. آئیے، 3 بڑے اہم ترین لوگ ہیں کا تعلق ایک بہت اہم بڑی جماعت سے ہے، اور وہ پیپلز لیبر بیورو کے بھی اہم شخصیت رہے ہیں. ایک اور دوسری شخصیت ہے جو کہ پرائیویٹائزیشن کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، پالیسیز بنائی ہے. اور تیسرے ہمارے ایک بہت ہی اہم صحافی ہیں جن کی نظر ان چیزوں کے اوپر بڑی گہری رہی ہے. چند سوالات ہیں، چند باتیں ہیں جو میں سامنے کر کے ان مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں کہ کیا پی آئی اے اثاثوں کی قیمت واقعی درست تھی جو ابھی لگائی گئی ہے؟ حکومت کا 25% حصہ محفوظ ہے کیونکہ 75% شیئر بیچ دیا گیا ہے. قرض واجبات کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ کیا ملازمین کی نوکریاں محفوظ ہیں؟ بین الاقوامی روٹس اور فلائٹس پر اثرات کیا ہوں گے؟ اندرون ملک پروازوں کا معیار اور فریکوینسی کیا ہوگی؟ کتنی سرمایہ کاری اور طویل مدتی منصوبہ بندی ہوگی؟ کیا نجکاری کے بعد عوامی و قومی مفاد کی حفاظت ہو سکے گی؟ اس سلسلے میں 3 مہمان ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب منظور صاحب، سابق رکن قومی اسمبلی، سینئر رہنما، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، انچارج لیبر بیورو پاکستان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں دانیال عزیز صاحب، سابق وفاقی وزیر نجکاری، سابق چیئرمین نیشنل ریکنسٹریشن بیورو، سینئر سیاستدان. آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. چودھری منظور صاحب، کیسے دیکھتے ہیں سر اس پی آئی اے کی نجکاری کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. اس کمپنی کو کی 2 کمپنیز پی آئی اے کی بنا دی گئی کو 2 سال پہلے. ایک پی آئی اے سی ایل، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنی لمیٹڈ، اور دوسری ود ہولڈنگ کمپنی. ود ہولڈنگ کمپنی میں آپ نے ایسٹس اور لائبلٹیز رکھ دی، اور جو لائبلٹیز ہیں وہ تقریباً ہیں کوئی 650-700 ارب روپے کی، اور اس کے جو ایسٹس ہیں ان کی قیمت اس وقت بھی 2000 ارب کے قریب ہے. اس بحث میں آج ہم نہیں جاتے، ہم صرف واپس آتے ہیں کیونکہ پرائیویٹائزیشن صرف ہوئی ہے پی آئی اے سی ایل کی.
اس دو کمپنیاں بننے کے بعد پچھلے سال 13 جہازوں کے ساتھ پی آئی اے نے 26 ارب روپیہ منافع کمایا ہے. اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں 11.5 ارب روپیہ منافع. ایک بات. اس کی بات ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 8 جو مین بکنگ آفسز ہیں وہ بھی ساتھ دے دیے گئے, جس میں لاہور کا مال روڈ والا, جس میں پنڈی کا جو ہے وہ مال روڈ پنڈی والا بھی, پشاور مال روڈ والا بھی, بلو ایریا اسلام آباد والا بھی, اور اسی طرح سے کراچی کے صدر والا بھی, جس کی ایک ایک کی قیمت آپ اگر لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کے ہوں گے یہ. پھر اس کے بعد آ جائیں 10 ارب روپے کی تو انوینٹریز پڑی ہیں, جو اسپیئر پارٹس ہیں, ہینکرز ہیں. 10 ارب روپے کا سپورٹنگ ایکوپمنٹ پڑا ہوا ہے, جو جس میں مشین, جس میں وہ گاڑی کھینچتی ہے جہاز کو, جو ایئر کنڈیشن کا ایکوپمنٹ ہوتا ہے سپورٹنگ, اور پھر اس کے بعد جو ریفیلنگ ہوتی ہے وہ والے ایکوپمنٹس ہیں. پھر اس کے بعد 28 ارب روپے کے قریب ورکرز کا جو ہے وہ پروویڈنٹ فنڈ پڑا ہے, جس میں 10 ارب روپیہ پی آئی اے کے اکاؤنٹ میں ہے, اور باقی کا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. ابھی اس وقت 8 ارب روپیہ ان کا پڑا ہے ادھر, جو اس سال کا پروفٹ ہے, اور باقی کمپنیوں کی طرف ہے جو دینا ہے انہوں نے. پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے دور میں بند ہوگی تھی یورپ سارا, اب یورپ بھی کھل گیا ہے, 4 طیارے اور بھی ریپیئر ہو کر آ گئے. 20 طیارے ہیں پی آئی اے کے پاس, 10 777 ہیں, 10 جو ہیں 7 جو ہیں وہ ایئر بس ہے A320 اور 3 احتیاط ہیں. ان کی قیمت لگا لیں آپ جتنی لگانی ہے. 64 لینڈنگ روٹس ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. آپ کو 25 سال سے ایئر بلو چل رہی ہے, اس کو یورپ نہیں ملا. اور جو اکیلے یورپ کے, ابھی یورپ کے کھلنے کے بعد صرف اکیلا انگلینڈ ہے, اس سے 40% ریونیو آتا ہے صرف انگلینڈ سے. باقی سارا 60% ساری دنیا سے کماتے ہیں, آپ 40% صرف ادھر سے کماتے ہیں. یہ ہے سارا کچھ, اور اس کو دیا کتنے میں ہے؟ 10 ارب میں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں. میں ابھی آپ سے ایک لیٹر شیئر کر دوں گا جو انہوں نے کل اسٹاک ایکسچینج کو لکھا ہے 24 تاریخ کو یا 25 کو. اس میں وہ خود مان رہے ہیں کہ ہاں ہم نے 10 ارب روپیہ اپ فرنٹ دینا ہے, باقی 125 ارب روپیہ ہم ایکیوٹی ڈالیں. یہ ایسے ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں آپ کو ایک مکان بیچوں اور کہوں کہ یہ 1.35 کروڑ کا ہے, 10 لاکھ آپ مجھے دے دیں, اور باقی آپ اس مکان کی گھر کی ریپیئر کرا کے آپ رکھ لیں, اور ہم یہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں میں آپ کو دوں اور آپ مجھے دیں, بڑا اچھا سودا ہو. یہ کیسی پرائیویٹائزیشن؟ پہلی تو بات ہے پرائیویٹائزیشن کیوں کر رہے ہیں جب وہ پروفٹ میں چلی گئی؟ آپ کے پاس 30 جہاز ہیں, ان میں سے سارے ٹھیک ہو کے آ سکتے ہیں. آپ کے پاس اسپیئر پارٹس 10 ارب کا پڑا ہوا, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. اور ایسے کر رہے ہیں, چلو پرائیویٹائزیشن میرا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو آپ نے 10 ارب میں, یہ اتنے زیادہ احساسے میں نے گنائے, اس کو 10 ارب میں آپ نے دینا. یہ تو پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, کچھ اور ہے. اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں, لوٹ مار ہے, ڈکیتی ہے, کیا نہیں, آپ کے سامنے. اچھا سر, میں یہاں پر ایک سوال پوچھ کے آگے جانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ بتائیے مجھے, آپ کی نظر میں آپ کہتے ہیں کہ پی آئی اے اب منافع میں آ چکی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقریباً کافی 600 پتہ نہیں کتنے ارب روپے اس کے اوپر بوجھ تھا, سفید ہاتھی کہتے تھے, اور یہ کسی سے درست نہیں ہو رہی تھی, لیکن اب یہ کہا جا رہا تھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ آپ کی اس میں جا رہی ہے, پروفٹ میں جا رہی ہے. آپ نے ایک جگہ حوالہ بھی دیا ہے کہ سری لنکن اور ایتھوپین ایئر لائنز کا 22% سے کم تھا, اور آپ یہاں جو ہے وہ بہتر ہو گئے تھے. تو کیا کوئی گنجائش تھی یا اس کی نجکاری ضروری تھی؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں تھی. اب میں بتا رہا ہوں, مجھے وہ آ کر جھٹلائیں. میں نے آج چیلنج کیا ہے, میرے ساتھ جس مرضی ٹی وی پہ بیٹھ جائے, نیشنل پریس کلب میں آ جائے محمد علی صاحب جو ہے, وہ بات کر لیں. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے جھٹلائے نا کہ 26 ارب روپیہ پچھلے سال پروفٹ نہیں تھا. مجھے جھٹلائے کہ پہلے 6 مہینے میں 11.5 ارب روپیہ اس کا پروفٹ نہیں تھا. مجھے جھٹلائیں, جو میں کہہ رہا ہوں مجھے کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ڈاکومنٹ آ کر کہیں نا. جب آپ نے 2 کمپنیز بنا دی, آپ نے کہا کہ وہ اتنا خسارہ ہے, یہ لون تھا, جو لون لیتے رہی, کسی گورنمنٹ نے اس کو کوئی پیسہ نہیں دیا, اگر دیا بھی ہے تو اس کو لون میں کنورٹ کر دیا. روزویلٹ ہوٹل کو تو سب جانتے ہیں, چلو میں اس کی بحث میں نہیں جاتا. سکرائب ہوٹل ہے,
پیرس کے اندر, فرانس کے اندر, شانزے لیزر اسٹریٹ میں, اس کے ڈاکٹر صاحب پتہ کتنے کمرے؟ 625. دانیال عزیز صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس پرائیویٹائزیشن کو؟ جی میرے خیال سے اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے مقاصد جو ہے بیچنے کی حد تک یا اپنے گلے سے یہ ایک سفید ہاتھی اتارنے کی حد تک نہیں تھے. ان کی یہ خواہش تھی کہ اس کو ایئر لائن کو چلایا جائے. تو اپنی طرف سے انہوں نے جو بیان دیے ابھی تک وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی انہوں نے ڈلوائی ہے جو 125 ارب کی, یہ انہوں نے لازماً قرار دیا ہے کہ یہ ایئر لائن میں انویسٹ ہوئے گا اس کو چلانے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے, اس کے جہاز بڑھانے کے لیے, اس کے روٹس بڑھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے یہ آؤٹ رائٹ سیل نہیں ہے جیسے یہ بتایا جا رہا ہے. یہ ان کو اس کو چلانے کے لیے پابند کیا گیا. اگر یہ آؤٹ رائٹ سیل ہوتی تو جو کینیبلائزیشن کی بات ابھی کی جا رہی تھی کہ اس کی پراپرٹیز یا اس کی ایسیٹس جو ہے یا اس کی مشینری جو ہے یا دیگر جو اس کے اثاثے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے تو سیل کر کے تو یہ پیسے اپنے واپس حاصل کر لیتے. ایسا ہے نہیں ہے. جو اس کی اگریمنٹ ہے اس نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے چلانا ہے. سو اس لیے ان کو یہ انویسٹمنٹ دی گئی ہے. اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو پھر حکومت کا موقف جو ہے وہ فی الحال یہ ہے. میرا جو موقف ہے وہ اس طرف نہیں ہے اتنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن شروع ہو گئی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے. اور جو ہماری تقریباً پچھلے 40 سال سے جو اپروو لسٹ ہے مختلف اداروں کی وہ ہر حکومت نے اپروو کی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پیپلز پارٹی کی ہے یا نون لیگ کی ہے. اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اپروو ساروں نے کیا ہے. تو ڈیل کی سٹرکچر کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت بہتر کرتی اگر یہ بتاتے کہ یہ جو 92.5% ہے جو اماؤنٹ اس میں انویسٹمنٹ کے طور پہ استعمال ہوگی, اس کے بارے میں ہمیں بتاتے کہ اس کی یہ 90% کیوں نہیں ہے, یہ 93% کیوں نہیں ہے, یہ 92.5% کیسے طے ہوا, اور یہ جو 7.5% انہوں نے کیش اپ فرنٹ مانگا ہے یہ 8% کیوں نہیں ہے, 3% کیوں نہیں ہے, یہ کیسے طے ہوا ہے کہ ریزرو پرائس جو ہے وہ 100 بلین کی ہوگی, تو اس میں 101 کیوں نہیں ہے, 95 کیوں نہیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بیڈنگ ہے یہ پرائیویٹائزیشن کے قانون کا حصہ ہے. تو اگر اس میں جو ایک پرائیویٹائزیشن کا جو بینیفٹ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل فرمز آئیں گی تو اپنی ٹیکنالوجی, اپنی ہیومن ریسورس, اپنی جو مینجمنٹ اسکل سیٹ ہے, ان کی اپنی ایفیشنسی جو ہیں, ان کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. اور وہ جب ساتھ لے کے آتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان بینیفٹ کرتا ہے کیونکہ وہ طور طریقے نئے جو ہیں وہ ہمارے لوکل سٹاف کو بھی سکھائے جاتے ہیں. اب کیا ہے کہ ہم نے وہ آپشن جو ان کے بقول عارف حبیب صاحب کے وہ آپشن ہم نے نہیں ایکسپلور کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو افیکٹو پرائس ڈسکوری کا پروسیس ہے وہ اس کو شامل کر کے ہی ہونا تھا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے فوائد بنوائے جاتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے وہ سامنے اب نہیں آ پائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے آگے چل کے پوچھوں گا سر کہ ایک لا بنا تھا جس کے تحت پرائیویٹائزیشن 4951 کے تحت ہونی تھی تاکہ ایڈمنسٹریٹو سارے کنٹرولز حکومت اپنے پاس رکھتے. وہ لا کا کیا ہوا آگے چل کے پوچھوں گا. میں آتا ہوں جناب سلیم بخاری صاحب کی طرف. سلیم بخاری صاحب بڑے لائن میں ادارے لگے ہوئے ہیں, قومی اثاثہ ہے, بہت بڑا اثاثہ تھا. کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ کہ اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں تھی, جیسے منظور صاحب نے بھی کہا, ریکور کیا جا سکتا تھا, بہت سارے آپشنز تھے لیکن نہیں کیا گیا اور جس طرح بیچا گیا اونے پونے. آپ کی کیا رائے ہے سر اس کے اوپر, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش. پہلی بات تو یہ ہے کہ منظور صاحب اور دانیال عزیز نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد میرے جیسے جان آدمی کے لیے تو کچھ زیادہ کہنا مشکل ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. دو ایکسٹریم ویوز ہمارے سامنے ہیں. ایک یہ کہ یہ نہیں بکنی چاہیے تھی کیونکہ اس میں پوٹینشیل ہے, یہ بہتر ہو سکتی تھی, یہ ماضی میں بہت بہتر رہی ہے. جیسا آپ نے بھی ریکال کیا کہ کوئی وقت تھا اس کی گلوریفیکیشن کا جب لوگ جو ہے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود جو ہے ایک انٹرنیشنل فلیگ کیریئر بن گیا تھا.
اور ایک اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے 2-3 دہائیوں سے تو ہم سنتے آ رہے ہیں یہ نجکاری ہو رہی ہے لیکن ہو کے نہیں دیتی تھی. 2 بڑے بھانڈے جو ہیں پاکستان کے, ایک پاکستان اسٹیل مل اور دوسرا PIA, اس کی ان کو اس نہج پہ لانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے وہ تو میرے خیال سے یہ طے کرنا مشکل ہوگا. لیکن اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ہینڈلنگ ہوئی ہے, ناجائز بھرتیاں بھی ہوئی ہیں, اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر تو آج ہم یہ دن نہیں دیکھ رہے ہوتے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے, جان چھوٹ گئی ہے اس سے. مثال کے طور پر ایک بڑا کروٹ سا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ 35 ارب روپے کی ہر سال سبسڈی دینی پڑتی تھی PIA کو, اس سے تو جان چھوٹ گئی ہے, تو وہ ہر سال کا 35 ارب روپے منافع لیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اس طرح کے ویوز ہیں. اس کی ٹرانسپیرنسی سب سے بڑا سوالیہ نشان بننے جا رہی ہے اور اس کے اوپر آنے والے دنوں میں بہت گفتگو ہوگی کہ کیا یہ نجکاری جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے, کیا صرف ٹی وی پر اس نجکاری کو دکھا دینا جو ہے وہ بہت کافی ہے. میرے خیال سے اس کے اندر بہت سارے ایسے مراحل بھی آئے ہیں اور بہت سارے ایسے سوال بھی ہیں جن کا جواب جو ہے وہ آنا چاہیے, ملنا چاہیے. کیونکہ جس طرح سے طیاروں کی قیمتوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک طیارے کی قیمت جو ہے وہ اس ٹوٹل بل سے بھی زیادہ ہے, تو یہ انتہائی انفارچونیٹ بات ہے کیونکہ جو پرسیپشن ہے کہ ہم نے گھر کے برتن بیچ کے آپ کبھی بھی گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس کو چلایا جانا چاہیے تھا, اس کو بہتر لائنز پر چلایا جا سکتا تھا. اس کے بعد آپ نے ٹھیک کہا کہ پہلے ہم نے سنگاپور ایئر لائن, ایمریٹ ایئر لائن, اس جیسی ایئر لائن جو ہے وہ کھڑی کی ہیں. ہمارے یہاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو نجی سیکٹر میں جو ایئر لائنز ہیں چند طیاروں کے ساتھ بھی وہ پروفیٹیبل بزنس سے جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو PIA کے اوپر ایسی کیا قرض تھی کہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے اس کو یوں اونے پونے بیچ کے اس سے جان چھڑائی گئی ہے. جی اچھا سر, میں یہاں پر آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بین الاقوامی اداروں نے نہیں خریدا. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, دانیال عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ انٹر ہوتے تو وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لاتے, اپنے سٹاف, سکل, اہلیت, تو بہت ساری چیزیں جو باہر کی آتی ہیں. لیکن ابھی تو یہ انہوں نے انٹرنل لوگوں نے خریدا ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ جس میں فوجی فرٹیلائزر بھی 30 شیئر میں آ چکا ہے. تو عارف حبیب صاحب جو PIA چلائیں گے وہ یہیں کے لوکل لوگوں سے چلائیں گے, بورڈ آف گورنرز میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اڑائیں گے بھی وہی لوگ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مینجمنٹ تو وہی ہوگی جو کئی سالوں سے PIA کو چلا رہی ہے اور PIA کو تباہ کر رہی ہے. تو آخر کیا ایسی تبدیلی یہ مینجمنٹ کی لائیں گے جس سے آپ کے PIA میں آپ PIA جو ہے وہ امپروو کر سکے گی؟ چلے جو لائبلٹیز ہے وہ لائبلٹیز اگر ایک طرف رکھ بھی دے جو پہلے بھی رکھی ہوئی تھی, تو منافع تو نہیں لے رہی تھی نا PIA, منافع تو اب لینا شروع ہوئی تھی اور اس کو آپ نے بیچ دیا. اس پہ ذرا کمنٹس کریں گے سر؟ دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر ایک ادارہ جو ہے وہ ان لائنز پر چڑھ گیا تھا جہاں پر پروفٹ آنا شروع ہو گیا ہو تو اس وقت اس کو بیچنے کی کیا جلدی پڑی ہوئی تھی یا کیا کمپلشن تھی. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر عارف حبیب صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی مینجمنٹ سے چلایا جائے گا تو میرے خیال سے یہ ایک خواب آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اگر چلا سکتے ہوتے تو یہ اب تک چلا رہے ہوتے. اس کی بات منظور صاحب نے کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نئی ریالٹیز جو ہے اس کی وجہ سے کچھ پروفٹ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن جو ہماری مینجمنٹ ہے اور جو ہمارا اسکل لیول ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آج سے 10-15 سال پہلے دنیا میں سب سے زیادہ بیک اپ سروسز جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر ہوتی تھی اور بہت اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا تھا اس کا. لیکن آج یہ صورتحال نہیں ہے. تو جس ایئر لائن کے طیاروں میں سال سال سے کوئی اضافہ نہ ہوا ہو, کوئی نئے جہاز لانے کی ایفرٹ نہ ہو, پرانے جو ہے وہ آف گراؤنڈ ہوئے ہوں, اس کو اس مینجمنٹ سے چلا کے ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن میں کنورٹ کرنا اور ایک نیشنل فلیگ کیریئر کا اسٹیٹس جو ہے وہ بحال کرنا مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے. بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک میں جائیں گے ناظرین. میں پڑھ رہا تھا بلکہ سن رہا تھا, کسی صاحب نے بتایا تھا کہ جی ہیترو ایئرپورٹ یا اس طرح UK کی کسی ایئرپورٹ کی نجکاری ہوئی تھی, اس میں ملینز آف ڈالرز میں, اور آج سے کئی سال 14 سال 15 سال پہلے ہوئی تھی تو ملینز آف ڈالرز میں ہوئی تھی, اور ہم نے 135 ارب میں, اور وہ بھی صحیح معنوں میں صرف 10 ارب میں ہم نے PIA کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جس کو منظور صاحب نے ڈسکرائب کیا ہے اس کو سیل کر دیا ہے. اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक मंजूर साहब, ये गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हम चाहते हैं कि ज़रा सा उनका भी आ जाए, ताकि ये ना रहे कि हमने वैसे ही ये वो किया है। तो राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल हुआ था, उन्होंने कुछ कहा है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके मुतालिक आपसे बात करना चाहता हूँ। जी सुनाइए। देखें, ये सारी बेजा गुफ्तगू है, बल्कि अगर ऐसे मुहतात अंदाजे से अगर आप बात करें, ये सारी लूज टॉक है। यानी PIA जो है उसकी जो बैलेंस शीट है वो ज़ीरो थी, और हर साल तकरीबन जो है वो 35 से 50 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा था, और जो लोन है उसका वो जो है वो हर साल बढ़ रहा था, क्योंकि उसकी अदायगी नहीं हो रही थी। जो समझदार और मामला फहम और इस चीज़ को जानने वाले लोग हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि इसे 1 रुपए में भी कोई अगर ले ले तो इसको ले ले, ताकि ये जो मुसलसल जो ब्लीडिंग हो रही है पाकिस्तान के एक्सचेकर में, वो जो है वो ख़त्म हो। तो मामला ये है कि उसको इस अंदाज से स्ट्रक्चर किया गया उस डील को कि लोग इसको लेने पे तैयार हो जाएं। फिर भी आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में से और पूरी दुनिया में से, क्योंकि पूरी दुनिया को ऑफ़र की गई ना, सिर्फ 3 लोग जो है वो सामने आए। ये चौधरी मंजूर साहब को चाहिए था ना, ये खुद ही आ जाते आगे। अगर इतना अच्छा सौदा था और इतनी मुफ्त में हर चीज़ मिल रही थी तो इनको खुद ही ले लेनी चाहिए थी, या किसी को कहते उनको जो है वो शामिल करके और वो ऑक्शन में जो है वो कुछ 4 अपना जो है वो 1 या 2 या 4 अरब का इजाफा करके वो ले लेते। तो मामला ये है कि सिर्फ 3 लोग आए, और उन 3 में से जो है वो फिर एक ने जो है वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती थी उसकी वैल्यू वो लगा के तो उन्होंने जो है वो ली है। जी चौधरी मंजूर साहब, क्योंकि उन्होंने आपका नाम लेकर कहा था और गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लाना ज़रूरी था। आप क्या कहते हैं, तो मैं फर्दर आपसे कुछ और भी बात करूँगा। देखिए, राज साहब के लिए बड़ा एहतराम है। राज साहब को पॉलिटिकली चीज़ों का बहुत पता होता है, इस चीज़ के बारे में उनको शायद पता नहीं है। खैर, मैंने तो गरीब आदमी हूँ, मैंने क्या खरीदनी थी, लेकिन वर्कर्स गए थे PIA के, जो 6-7 हज़ार लोग हैं, वो गए थे बिड में। यानी जो मुझे वो कह रहे हैं कि वो किसी को कहते, तो हाँ वो गए थे, उनकी बिड टेक्निकल ग्राउंड पे फारग कर दी गई। तो उनका केस आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पड़ा है, जो उस बिड फारग की है उसके खिलाफ। और प्रोफेशनली ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना किसी, जितने भी कंसोर्शियम है, ना टबा ग्रुप का, एयरलाइन चलाने का तो नहीं है। एयरलाइन चलाने का तो सिर्फ एक के पास था, और वो PIA के वर्कर्स थे। उनको टेक्निकल ग्राउंड पे फारग कर दिया गया। और अगर पाकिस्तान में बहुत सारे 2 बड़े सक्सेसफुल, कई तजर्बे हुए, लेकिन 2 की मैं मिसाल देना चाहता हूँ। अलाइड बैंक वर्कर्स को दिया गया था, बड़ा सक्सेसफुली चला। मिलर ट्रैक्टर दिया गया था वर्कर्स को, बड़ा सक्सेसफुली चला। तो ये चलाए जा सकते थे। अब जो मैं बात कह रहा हूँ कि आपने एक फैसला किया कि इसकी 2 हिस्से कर दिए, या तो लाइबिलिटीज और सारा कुछ भी उनको दे देते, तो कोई बंदे को बात समझ आती थी कि ये ब्लीड कर रहा था। अब ब्लीड नहीं कर रहा था। दूसरी बात यह है कि किसी गवर्नमेंट ने इसमें कोई पैसा नहीं डाला, वो सारा अगर किसी वक्त दिया भी तो वो भी लोन में कन्वर्ट कर दिया। उसके जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज आपने अलहदा कर दी। आप मेरे साथ जो बात करेंगे आप, वो PIA-CL की करेंगे, और उसका मैंने सारा कुछ गिनवा दिया। मैंने कहा कि वो प्रॉफिट में है। आप कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है इस वक्त 2 साल से। मैंने जो कही बात कि अगले साल 40 अरब जो प्रोजेक्टेड इसका है प्रॉफिट, ये यूरोप खुलने के बाद, वो नहीं है, तो आप मुझे कहें। लेकिन ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम तो बड़ी देर से कह रहे हैं कि आप इस इधर उधर के लोग ना लाएं, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो लेकर आए, वो PIA को चला देगी। नहीं चलाया। PIA को चाहिए कैसे, जहाज चाहिए। किस पे, लीज पे भी। दुनिया के 80% एयरलाइंस के जहाज लीज पे हैं। आपने कहा नहीं,
اور یہ موجودہ سی او نے کہا میں بیچنے آیا ہوں, چلانے تھوڑا آیا ہوں. ہمارے لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ جہاز ٹھیک کرائیں, اسپیئر پارٹ پڑے ہوئے. اس نے کہا میں بیچنے آیا ہوں, میں چلانے تھوڑا آیا ہوں, میں کیوں کراؤں. اور یہ جو جہاز ابھی کیا ٹھیک ہوئے ہیں نا, یہ ایک خرم صاحب ہیں جو پی آئی اے کے ملازم ہیں, وہ کچھ 1.5-2 مہینے ان کے پاس چارج رہا. جی مارکیٹنگ کیا کہ اکوپمنٹ پڑا ہے اور وہ اس سے تیارے آپ ٹھیک کرا کے لے کر آئیں, اور وہ ٹھیک ہو گئے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پروفٹ نہیں ہے. اگر رانا صاحب کو نہیں پتا تو وہ دیکھ لیتے یا کسی سے پوچھ ہی لیتے, یا ان کو کوئی بتا ہی دیتا کہ بھائی وہ ورکرز گئے تھے بیڈ میں, وہ صبح آپ سارے جنرل مینیجرز ہٹا دیں تو وہ انجینئرز جو ہیں بیسٹ انجینئرز ہیں, پائلٹ بیسٹ پائلٹ ہے آپ کے, ورکرز بیسٹ ورکرز ہیں, وہ چلا لیتے. آپ نے ان کو نہیں دیا. تو یہ جو میں سوالات اٹھا رہا ہوں ان کے جواب دینے کی بجائے مجھے تانے تو نہ دیے جائیں نا, ان کا جواب دیا جائے. اور میں نے تو آج محمد علی صاحب کو چیلنج کیا ہے کہ میرے ساتھ پریس کلب میں آ جائیں, کسی ٹی وی ٹاک شو میں آ جائیں, جہاں پہ مرضی آ جائیں. جی میں بھی اپنے اس اسٹیج پہ آپ کے جواب چاہیے سے محمد علی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ نے ایک بہت اہم قومی اثاثے کو پرائیویٹائز کیا ہے, آپ تالی بجا رہے ہیں, قوم رو رہی ہے, اور کئی اہم ترین لوگ جو کنسرن ہیں, ٹیکنیکل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے, اور بہت سے ایجز اس میں ہیں جو کلیئر ہونے ہیں, جو آپ کے سامنے. تو اس بحث کو کرنا ہے تو میں بھی پلیٹ فارم دیتا ہوں کہ جناب چودھری منظور صاحب کے ساتھ محمد علی صاحب آئیے, ہم آپ کے بیچ میں یہ پروگرام کراتے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. میں ایک بات یہ ہے, جی بولے, یہ جن ایئر لائنس کی مثالیں دی جا رہی ہیں, ٹرکش ایئر لائن, ایمریٹس ایئر لائن, قطر ایئر لائن, اتحاد ایئر لائن, سعودی, یہ ساری پرائیویٹ ہے, یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے. وہ نہیں چلا رہے. جن کو آپ نے کھڑا کیا وہ گورنمنٹ سے چلا رہی ہیں اور آپ سے نہیں چل رہی. کس سے نہیں چل رہی؟ لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو چلائیں. ورکرز کا تو اس میں ہے, وہ چلے گی تو ان کا روزگار ہے نا, وہ پروفٹ کمائے گی تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا نا. تو یہ جو چلانے والی بیوروکریسی ہے, اگر اس کا فالٹ ہے, یہ مفتاح اسماعیل کو اٹھا کر لے آئے جس میں اسٹیل مل, چلتی ہوئی اسٹیل مل وداؤٹ اینی پلان بند کر دی, جب بریک ایون پہ آ گئی, برابر پہ آ گئی تھی, اور وہ آج تک بلیڈ کر رہی ہے. کیا ان کے پاس کوئی پلان تھا بند کرتے وقت کہ امپلائیز کا کیا کرنا ہے, مشینری کا کیا کرنا ہے؟ اربوں روپے کی وہاں پہ چوری ہوگی. کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ دار نہیں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر کہیں گے یہ بجلی میں بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب بجلی کی بھی تو پرائیویٹائزیشن کی گئی ہے سر, کے ایس سی کو کی گئی ہے, پرائیویٹائز کیا گیا ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو. تو کیا حال ہے اس کا بتائیے نا. اور مزید ڈسکوز کو بھی اب یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, روزویل ہوٹل کو بھی کر رہے ہیں, زرعی ترقیاتی بینک, وومن بینک, ہاؤس بلڈنگ آپ کے کارپوریشن, پیکو کو, اسٹیٹ بہت سارے اداروں کو کرنے جا رہے ہیں. جی میں آتا ہوں جناب دانیال عزیز صاحب کے پاس. دانیال عزیز صاحب, ایک تو مجھے یہ بتائیے سر, لا تو یہ تھا جو میں نے سنا تھا, کیا اسے تبدیل کر دیا گیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن جب بھی ہوگی 4951 پہ ہوگی, یعنی 49 شیئر بیچا جائے گا, یہاں تو آپ نے 75 بیچ دیا. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 25% جو حکومت کے پاس ہے اس کے شیئر کا کیا ہوگا, وہ کیسے آگے جائے گا؟ واجبات اور قرضے کس نے اٹھائے سر, اس پہ یہ بتائیے گا مجھے. اور یہ 650 ارب قرض جو ہے اس کا مالک کون ہوگا, وہ کون بوجھ برداشت کرے گا؟ ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا سر اس کے بعد؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں, لیکن میں یہ جو پریویس آپ کے کانورسیشن ہو رہی تھی اس میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منافع بخش کی بات ہم بار بار کرتے ہیں نا, کہ جیسے یہ کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے جس کے ذریعے سے ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے اور بالکل جو ہے ایک رائے جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے کہ اس کو بالکل نہیں چھیڑنا. یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز 10 روپے منافع کماتی ہے لیکن اس پہ پوٹینشیل ہو کہ وہ 10,000 منافع کما سکے, تو پھر اس 10 روپے میں جو 9,900 روپے ہے وہ تو یعنی 9,990 روپے جو ہے وہ تو نقصان ہی جا رہا ہے نا.
پورے سال ہی پرائیویٹائزیشن کی آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہیں, منافع ہوتا ہی رہے گا سر, پورے سال کرتے رہیں. مثلا یہ تو بہت آسان ہو گیا نا سر کہ ہم پورے سال پرائیویٹائز کرتے رہے, گفتگو پہلے حصے جی بولیں سر. یہی ہے کہ صرف منافع ہونے, تو اس میں جو آپ بات پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں اس میں 168 بلین جو ہے جو ڈیٹ ہے وہ جو ابھی بیڈرز آئے ہیں جنہوں نے جیتا ہے وہ ان کے حصے میں آیا, اور باقی جو ڈیٹ ہے یہ انہوں نے ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دیا ہے, اور اس کو پھر اوور ٹائم یا اس 25% سے جو منافع آئے گا, اگر امید ہے ان کو منافع کی, اس کے ذریعے سے سروس کیا جائے گا, یا پھر گورنمنٹ کو سروس کرنا. اس کے بغیر یہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگاتا, یہ بات درست ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عندیہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ سارا اس کا حصہ تھی, وہ نہیں اس کا حصہ تھی. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکیومنٹس میں اور اس چیز میں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک امپلائیز ہیں ان کے سیف گارڈز موجود ہیں, ان کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے وہ لا میں بھی موجود ہے. اور جو آپ نے سوال بار بار پوچھا ہے 49 اور 51% کا, یہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو بورڈ ہے اور جو کمیٹی ہے منسٹریل کمیٹی پرائیویٹائزیشن پہ, یہ وہ سٹرکچر طے کرتی ہے جو فائنینشیل ایڈوائزر کے ریکمنڈیشن پہ آتی ہے. تو وہ جو فائنینشیل ایڈوائزر ریکمینڈ کرتا ہے جو چیز سیلیبل ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق, اس کے اوپر پھر اگر وہ فرض کریں 49-51 ہے تو فبیہ, اگر وہ 92-7.5 ہے تو فبیہ. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کرتے, کوئی چھوٹا سا 4-10 صفحے کا یہ شائع کر دیتے یا اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے کہ یہ جو آپ کے بین الاقوامی روٹس ہیں اور فلائٹس ہیں, تو نجکاری کے بعد پی آئی اے کے انٹرنیشنل اور مقامی روٹس برقرار رہیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ روٹس بند کیے جائیں گے؟ اور ملازمین کے حوالے سے اکثر دیکھنے کو آیا ہے کہ جب بھی پرائیویٹائز ہوئی ہے ملازمین کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملی ہے, اور واجبات کے چکر میں, کم خرچ کرنے کے چکر میں بیشتر ملازمین کو نکالا گیا, بے دریغ نکالا گیا ہے. تو یہاں کوئی آپ نے اس ایگریمنٹ میں ان کی سیفٹی دیکھی ہے سر؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لا اور رولز کا حصہ ہے کہ جو امپلائی کا جو سیورنس کا سارا فارمولا ہے وہ باقاعدہ اس کا پرائیویٹائزیشن کا حصہ ہوگا. تو اس میں جو ہے اگر وہ گولڈن شیک ہینڈ کرنی ہے, یا ان کو کوئی اور آپشنل ٹرمز دینے ہیں, یا ان کو سیورنس کے لیے کوئی اور فارمولا طے کرنا ہے, تو وہ اکثر و پیش یونینز کے ساتھ طے ہوتا ہے اور پھر چیزیں آگے چلتی ہیں. تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ انہوں نے ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں نے فائن پرنٹ نہیں پڑھا ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ان کے اوپر لازم تھا کہ اس کا بندوبست کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا سلیم بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں. اچھا سلیم بخاری صاحب, آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو سنی, حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آیا ہے, لیکن کوئی کلیئریفیکیشن سامنے نہیں آئی, اور آپ نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ یہ نجکاری کی ضرورت نہیں تھی. اور سر اب مسئلہ یہ ہے کہ نجکاری تو ہو گئی ہے, اور جن لوگوں کے پاس گئی ہے وہ ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور ان کے مالیاتی معاملات جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے. جیسے نیا نازم آباد کے حوالے سے تھا, سیمنٹ فیکٹری کیا ہوا کیا نہیں ہے, بڑے کوئسچن ہیں, بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. عارف حبیب صاحب نے کہا وہ بھی آ رہے ہیں, 35% شیئر ہے. اب یہاں پر 25% جو شیئر ہے وہ حکومت کے پاس ہے. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو اب ان کے پاس رہا نہیں, کیونکہ 49-51 کا سلسلہ ہوتا تو سارا پاور. اور ابھی نئی خبر آ رہی ہے کہ مختلف آپ کے آفیسز بھی ان کو دیے جا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ان فیوچر عارف حبیب صاحب پی آئی اے کو خسارے سے نکال کر, جو ان کو بہت بڑی فیور دی گئی ہے, بہت بڑی فیور دی گئی ہے, گورنمنٹ نے اپنے پاس یہ سارے 600 ارب روپے جو ہے وہ اپنے اوپر رکھا ہے, اور چیزوں کے اوپر بھی رکھا ہے, اور یقیناً ٹیکس اور دوسری چیزوں میں بھی ان کو مراحت ملے گی, اور بہت ساری چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ عارف حبیب صاحب میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کرائسس کو جو گورنمنٹ, اور ایک گورنمنٹ نہیں کئی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چلا سکی, یہ عارف حبیب چلا لیں گے؟ ایک بات. اور ماضی میں جو پرائیویٹائزیشن ہوا ہے آئی پی پیز کے لحاظ سے, ڈسکوز کے لحاظ سے, کے ایس سی یا اور دوسری, اس کی تباہی بھی آپ کے سامنے ہے. کیا کہیں گے سر؟
देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों साथियों की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं, वो ये कि क्या निजकारी करना इनेविटेबल था, क्यों की गई, किन हालात के तहत की गई। जो गुफ्तगू मंजूर साहब कर रहे हैं और जो दानियाल अजीज साहब फरमा रहे हैं वो ये है कि नहीं जनाब, निजकारी तो होनी ही थी। लेकिन इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या निजकारी जो है वो ठीक हुई है, मतलब है वो वाकईतन ट्रांसपेरेंट है या इसके अंदर किसी तरीके कोई ऐसी बात है। ये कंट्रोवर्सी बहुत देर अभी चलेगी, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जहां तक PIA का ताल्लुक है, उसके पास सबसे बड़ा एसेट इस वक्त जो है वो उसके रूट्स है, जो 64 के करीब उसके रूट्स हैं, जिसको बर्बाद किया था एक PTI के मिनिस्टर ने ये बयान दे के पार्लियामेंट में कि PIA के तमाम पायलट्स के लाइसेंस जो है वो जाली हैं, 2 नंबर है। आपको याद होगा जो बर्बादी की गई PIA की पिछले कोई 5-6 साल में, जितनी तबाही मची थी, आपका दाखिला UAE में, यूरोपीय यूनियन बंद हो गया, आपका लंदन का रूट खत्म हो गया, मैनचेस्टर का रूट खत्म हो गया, ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। आज तक बड़ी मुश्किल से उनमें से कुछ रूट्स अभी जो है वो बहाल हुए हैं। ये रूट्स बहुत बड़ा एसेट होते हैं किसी भी एयरलाइन का। तो इस एतबार से तो मैं देखूं अगर तो PIA जो है वो दूसरी बहुत सारी एयरलाइन के मुकाबले में वॉज प्लेस्ड बेटर। अब देखना ये है, बिल्कुल आप जो बात बार बार कर रहे हैं वो ये कि आरिफ हबीब साहब हैं या जो भी इसके बाहर हैं, क्या उनके पास कैपेसिटी है, क्या उनके पास एक लॉट ऑफ दोज एक्सपर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपने पांव पे दोबारा खड़ा कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह दानियाल अजीज फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि बैंकों का मॉडल हमारे यहाँ बहुत ठीक है कि बैंक जो है बहुत बुरी हालत में गए थे निजी सेक्टर में, और वो न सिर्फ पांव पर खड़े हुए बल्कि बहुत कमाल की इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट उनमें हुई है। लेकिन उसके मुकाबले में हम देखें अगर तो जो के इलेक्ट्रिक है वो है, और बहुत सारे IPPs हैं, इसमें काफ़ी तबाही भी हुई है। तो असल में देखना अब ये है कि हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये कि क्या PIA दोबारा वापस अपने कदमों पर खड़ी हो के वो ग्लोरिफिकेशन का एरा वापस ले आएगी। तो इस मैनेजमेंट से जो इस वक्त है, ये पिछली 4 दहाइयों से टेस्ट पर है, 4 दहाइयों से कोशिशें भी की जा रही हैं लेकिन उनके बस की नहीं है। मैं तफसील अगर मैं बताने लगूं तो कितने एसेट जो है इस वक्त PIA के जो है वो खत्म हो चुके हुए हैं। आपको याद है PIA का किचन हुआ करता था एक कराची एयरपोर्ट के बाहर, आप जाके देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो, बहुत अरसा पहले, कई मेरा ख्याल है 2 दहाइयों पहले उसको भी हम गले से उतार दिया गया था, और दुनिया जहान से बाहर से हम किचन खरीद रहे हैं। बहुत शुक्रिया। असल मसला सर अहलियत का है, और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि रोजवेल्ट जो आपका होटल है उसको बेचकर आप वही इन्वेस्टमेंट PIA में कर देते तो PIA उड़ जाती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कॉम्पिटेंट लोग या मेरिट के लोग ऊपर नहीं होंगे तो आप 50 रोजवेल्ट बेच के लगा दें, वो सब ज़ाया हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा कमेंट्स करेंगे सर कि क्या वाकई रोजवेल्ट होटल बेच के हम लगाते थे तो PIA ऊपर हो जाती? मैं अर्ज करूँ आपसे, ये जो PIA का रोजवेल्ट होटल है इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क, और जो दूसरा होटल जिसका जिक्र किया मंजूर साहब ने पेरिस में जो है, ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि ये अपने तौर पर वायबल होकर बेपनाह मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कम से कम दर्जन बार कोशिश हुई है इनको अपनी मर्जी के फ्रंटमैनों के सामने बेचने की। मैं वसूख से ये कह रहा हूँ, बेपनाह कोशिश हुई है उसको। अगर आप उस प्रॉपर्टी को जाके देखें तो आप हैरान रह जाएं, उसकी जो ग्रैंडर है, जो उसका मकाम है जिस जगह पर वो है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई चाहता ही नहीं था कि इन अदारों को चलाया जाए। यही रूजवेल्ट होटल अगर किसी और के पास होता तो आज दुनिया के चंद बड़े होटल्स में से एक होता। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त क्योंकि ख़त्म होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहते ही नहीं थे लोग कि PIA जो है वो खड़ी हो, चले, आगे जाए, मुनाफा कमाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में देखें कैसे कैसे लोगों को लगाया गया, मैनेजमेंट में ऊपर लाकर कैसे कैसे लोगों को लगाया गया, पॉलिटिसाइज किया गया PIA को, भर्तियाँ ही भर्तियाँ, हर दौर में बेशुमार भर्तियाँ डाली गईं, और फिर जो कुछ भी हुआ वो PIA को भुगतना पड़ा। और ये हमारा एक नेशनल फ्लैग, बहुत बड़ा फ्लैग है। आरिफ हबीब साहब किस हद तक उसको उठा सकेंगे या उसको भी मज़ीद जो हालात हैं, अल्लाह न करे कि वो भी पाकिस्तान के 78 साल की तरह हो जाए जो हो रहा है। वक्त ख़त्म हो चाहता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।